بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، استغفار کی فضیلت اور اس کی برکت والی تسبیح پڑھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ عظیم سعادت صرف 5 مخصوص خوش نصیب لوگوں کے مقدر میں ہی لکھی جاتی ہے، کیونکہ باقی دنیا کے اکثر لوگ غفلت، تکبر اور دنیاوی محبت کے جال میں اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ استغفر اللہ کے بابرکت الفاظ ان کی زبان تک آ ہی نہیں پاتے، اور یہ حقیقت ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، عام طور پر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ استغفار کرنا ایک نہایت آسان کام ہے، اور زبان سے محض 2 الفاظ استغفر اللہ کہہ دینا بظاہر معمولی لگتا ہے، مگر اس کی حقیقت بہت زیادہ گہری، روحانی اور حیران کن ہے، کیونکہ اگرچہ ہر شخص کے پاس بولنے کے لیے زبان اور وقت موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی استغفار کے عمل سے خالی رہتی ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس تسبیح کا پڑھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی خاص توفیق ہے جو صرف چنے ہوئے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ سخت مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، اور گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہونے کے باوجود ان کی زبان سے استغفر اللہ نہیں نکلتا، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے خوش بخت ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے دل پر کوئی بوجھ آتا ہے یا کوئی پرانی غلطی یاد آتی ہے تو فوراً ان کی زبان پر استغفار جاری ہو جاتا ہے، اور یہ فرق دراصل انسانی دلوں کی کیفیت کا فرق ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں استغفار کی تڑپ اور رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہری عبادات اور نمازیں تو پڑھتے ہیں، مگر استغفر اللہ کو اپنی روز مرہ زندگی کا لازمی حصہ نہیں بنا پاتے، حالانکہ استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، بے چین دل کو سکون بخشتا ہے اور بندے کو اپنے خالق کے قریب لے آتا ہے، مگر حیرت انگیز بات یہی ہے کہ اس عظیم عمل کی توفیق ہر کسی کا مقدر نہیں بنتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف 5 خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے، جن کے دل واقعی توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر اکثر استغفر اللہ کے الفاظ جاری رہتے ہیں۔ لیکن یہ 5 لوگ کون ہیں؟ یہ وہ پوشیدہ راز ہے جسے جان کر انسان اپنی زندگی کو بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کی زبان پر بے اختیار استغفر اللہ آ جائے یا بار بار توبہ کرنے کی تڑپ پیدا ہو تو اسے رب کی بہت بڑی نعمت سمجھے، کیونکہ ہر انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، اور بعض لوگ تو پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی دل میں استغفار کی طلب محسوس نہیں کرتے۔ لہٰذا اگر آپ کی زبان استغفار سے تر ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ ان خاص لوگوں میں شامل ہو
جنہیں یہ توفیق عطا کی گئی ہے، اور یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں میں پہلا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہو، کیونکہ جس کے دل میں کوئی بھی غلطی یاد آنے پر ضمیر بے چین ہو جائے تو اس کی زبان سے خود بخود استغفار نکلنے لگتا ہے۔ ایسا شخص گناہ کو معمولی نہیں جانتا، بلکہ اسے اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا ہے، اور یہی ندامت اسے رات کی تنہائیوں میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پکارنے پر مجبور کرتی ہے، جو اس کے دل کو سکون اور امید دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ استغفار کی تسبیح پانے والا دوسرا انسان وہ ہے جو اللہ کی رحمت پر پختہ اور کامل یقین رکھتا ہے اور مایوسی کے اندھیروں میں نہیں ڈوبتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ اسے یقین کی وجہ سے وہ ہر حال میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، اور اس کے لیے یہ الفاظ صرف دعا نہیں بلکہ ایمان کا اظہار بن جاتے ہیں۔ تیسرا خوش نصیب انسان وہ ہے جس دل کی نرمی، عاجزی اور خشوع نصیب ہو جائے، کیونکہ سخت دل والے گناہ کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے، مگر جس کا دل نرم ہو وہ ہر چھوٹی بڑی غلطی پر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھ کر روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ چوتھا انسان وہ ہے جو دنیا کی عارضی چمک دمک کے بجائے آخرت کی فکر میں زندگی گزارتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اسی لیے وہ اپنے انجام کو سنوارنے کے لیے مسلسل استغفار کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ پانچواں خوش نصیب انسان وہ ہے جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اچھے ماحول اور نیک مجلسوں میں بیٹھنے سے انسان کے دل میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور وہ غفلت سے نکل کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح نیک صحبت کی برکت سے اس کی زبان پر ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جاری رہتا ہے، جو اسے اللہ کی محبت کے قریب کر دیتا ہے۔